السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو میرٹ پر موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس دیے جائیں گے۔ ہواوے کے تعاون سے 3 لاکھ نوجوانوں کو IT کی مفت تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کے فرسودہ طریقوں پر چل کر ترقی نہیں کی جا سکتی اور وقت ضائع کیے بغیر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہوگا۔ اس کے علاوہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے 3 ماہ قبل IT سٹی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کی تشہیر نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر کی گئی۔ ایک طرف یہ بیانات اور دوسری طرف اس کے بالکل برعکس عملی اقدامات سے نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ 1 سال سے اور خصوصاً 1 ماہ سے انٹرنیٹ کے سلو اور بند ہونے کی وجہ سے آن لائن سے منسلک نوجوان بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان جو آن لائن کام کر کے ملک کے لیے کروڑوں ڈالر زر مبادلہ لانے کا سبب بنتے تھے، انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ نے ان کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یہ نوجوان جو گورنمنٹ سے نوکریاں مانگنے کے بجائے اپنے لیے خود اپارچونیٹیز کریٹ کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے ملک میں ڈالر آ رہے تھے، نہ صرف ان کو شدید نقصان پہنچا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ملک کو بھی $500 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ بنی ہے وہ فائر وال جسے گورنمنٹ نے چین سے 30 ارب روپے میں خریدا ہے اور جس کو لوگ آتشی دیوار بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اب اس کی انسٹالیشن کے وقت جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ملک کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اس فائر وال کا مقصد ڈیپ پیک انسپیکشن سے سوشل میڈیا کو مانیٹر اور بلاک کرنا ہے، مگر اس کے انسٹال ہونے سے پہلے ہی اس کے جو منفی اثرات آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین سے لے کر فری لانسرز، ای کامرس سے منسلک لوگ، آن لائن بینکنگ اور ورچوئل ایجوکیشن سے منسلک تمام افراد پریشان ہیں۔ فری لانسنگ کی سب سے بڑی سائٹ فائور نے پاکستانی نوجوانوں کے اکاؤنٹس معطل کرنا شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے اپنی سائٹ پر لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے کسی سے کوئی پروجیکٹ کرانے سے گریز کریں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز پر اپنی پروفائل بنانے میں نوجوانوں کو کئی سال لگ جاتے ہیں اور وہ $5-10 کی بڈ سے کام شروع کرتے ہیں اور پھر اپنی پہچان بنانے میں انہیں سالوں لگ جاتے ہیں، اور حکومت کے اس اقدام سے ان کی سالوں کی محنت ایک جھٹکے میں ہی ضائع ہو گئی۔ اس کے علاوہ بیچارے وہ غریب رائڈرز جو فوڈ پانڈا اور بائکیا سے محنت کر کے اپنی روزی روٹی کما رہے تھے، ان کا کام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن بینکنگ بھی کام نہیں کر پا رہی۔ جہاں دنیا 7G اور 8G کی طرف جا رہی ہے، وہاں ہم 4G سے 3G اور 2G کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھنا ہوگا۔ یہ کسی مذاق سے کم نہیں۔ ایسے حالات میں ملک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہر کوئی یہی دے گا کہ نہیں، مگر ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ملک میں 25 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کا انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ فائر وال لگانی ہے تو ضرور لگائیں، مگر اس فائر وال کی وجہ سے نوجوانوں کا مستقبل اور معیشت تباہ ہو رہی ہو تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ حکومت لوگوں کو کچھ بتا بھی نہیں رہی کہ انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ کیا ہے اور یہ مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا۔ اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے حکومت کو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کب تک حل ہو جائے گا، تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر سکتے اور اپنے کلائنٹس کو اعتماد میں لے سکتے اور اس اسکیجول کے مطابق اپنے آپ کو مینیج کر سکتے۔ لیکن اس کے برعکس IT کی منسٹر شیزا خواجہ نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں، بلکہ میڈیا اس کو لے کر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔
جس سے بیرون ممالک ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی ایک وجہ بتائی کہ ملک میں VPN کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا۔ ان کی ان دونوں باتوں میں کوئی لاجک نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم اور وزراء خود VPN استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب صحافیوں نے ان سے فائر وال کے متعلق سوال کیے تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ حکومتی وزراء خود میڈیا پر آ کر کہہ چکے ہیں کہ فائر وال انسٹال ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے۔ جتنے پیسے حکومت نے اس فائر وال کو لگانے میں خرچ کیے ہیں، اس سے ملک میں کئی IT یونیورسٹیز، کالجز، ٹیک ہب بن جاتے اور اس سے ملک میں IT فیلڈ خود بخود گروم کر جاتی۔ فائر وال لگانے کا مقصد حکومت یہ بتاتی ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے لگائی جا رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ قومی سلامتی کا سب سے زیادہ انحصار اس ملک کے 64% نوجوانوں پر ہے۔ اگر آپ ان کو ناکارہ کر دیں گے اور ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے تو پھر کہاں کی قومی سلامتی؟ IT انڈسٹری کی وجہ سے ملک میں $3 ارب سے زیادہ کا زر مبادلہ آ رہا تھا۔ حکومت کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ یہ جو نوجوان اس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ جو فری لانسنگ اور کامرس وغیرہ سے اپنی روزی روٹی کما رہے تھے، اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کے کلائنٹ ان سے چھن گئے، ان کا کام بند ہو گیا اور اس سے دنیا میں ان کی جو ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی ہے اسے بحال کرنے میں اب انہیں کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ لاکھوں نوجوان جو آن لائن کام کر کے اپنا روزگار کما رہے تھے وہ سب بے روزگار ہو گئے تو اس کا اثر ان کی زندگیوں پر کیا پڑے گا؟ وہ کرائم کے راستے پر جا سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور کچھ دل برداشتہ ہو کر اس فیلڈ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ سکتے ہیں اور کسی دوسری نان ٹیکنیکل فیلڈ میں جا کر اپنے آپ کو ویسٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ تو شاید دوبارہ بحال ہو جائے گا، مگر اس کے اثرات جو ان نوجوانوں کی زندگی پر پڑے ہیں اس کا ازالہ ناممکن ہے۔ حکومت کو اس کا احساس ہی نہیں کہ وہ کتنی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ IT سے منسلک افراد کسی دوسرے ملک میں جا کر کام کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ہماری IT ایکسپورٹ انڈسٹری ٹاپ 5 میں آتی ہے اور اس فائر وال کی وجہ سے اس پر جو کاری وار پڑا ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ انڈیا IT میں ہم سے کافی آگے ہے، لیکن ہمارے فری لانسرز انڈیا کو ٹکر دے رہے تھے۔ دنیا کی آدھی آبادی ہر ماہ Amazon کا وزٹ کرتی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں امریکہ اور چائنا کے بعد پاکستانی سیلرز کے سب سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں، اور فری لانسنگ میں پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور برازیل کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے، اور دنیا کی 9% فری لانسنگ پاکستان سے ہوتی ہے۔ فائر وال لگانا کوئی غلط کام نہیں، اور ملک کی سلامتی کے لیے ایسے اقدامات ہونے چاہیے، مگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ موجودہ انٹرنیٹ کا بحران بھی اس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا۔ IT کو فروغ دینا ہے تو ایسے اقدامات سے گریز کرنا ہوگا۔ اربوں روپے لگا کر ٹائم اسکوائر پر اشتہار چلانے سے IT کو فروغ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یوتھ کو جکڑنے کے بجائے ان کو جیتنا ضروری ہے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔